ہمارے اکابر جتنے بھی تھے سب کے اندر یہ صفت ہوتی تھی، عفو درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ ان کے حالات زندگی پہ ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ ان کا ایک عجیب واقعہ ہے، ذرا سنیے گا کہ ایک دفعہ وہ کشتی کا سفر کر رہے تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی، تو سر پہ ٹوپی تھی، انہوں نے ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لی کہ کہیں ہوا سے یہ ٹوپی اڑ کے پانی میں نہ چلی جائے۔ اور انہوں نے ایک دن پہلے حلق کروایا تھا، اس طرح پھروایا تھا، تو بال بالکل صاف تھے، شیو ہوئی تھی۔ بہت سارے مرد عورت تھے، بڑی کشتی تھی، تو آپ نیچے بیٹھے اپنے ذکر مراقبے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان، ایک بچہ قریب سے گزرا، اس نے جو چمکتا ہوا سر دیکھا تو اس نے ہاتھ لگایا، اس کو بڑا نرم نرم لگا۔ اس نے جا کے دوسرے بچے کو بتایا تو دوسرا بچہ بھی آیا، اس نے بھی آ کے ہاتھ لگایا، اس کو بھی بڑا نرم لگا۔ لوگ بچوں نے ایک تماشا ہی بنا لیا۔ ان میں ایک بچہ شرارتی تھا، اس نے آ کے ہاتھ لگانے کے بجائے ایک تھپڑ لگا دیا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مرد عورتیں، اور ہنس رہے ہیں، اور اللہ کے یہ ولی بس بیٹھے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ ہر بچہ آتا، تھپڑ لگاتا، اور لوگ کہکا لگا کے ہنستے، اور یہ بزرگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے خوب ستایا، تو جب اللہ والوں کو کوئی ستاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو جلال آ جاتا ہے۔ تو رب کریم نے الہام فرمایا، علی حجویری اتنا ظرف تیرا کہ یہ اس طرح تمہیں ہیوملیٹ کر رہے ہیں اور تو آرام سے بیٹھا میری یاد میں لگا ہوا ہے۔ اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو ابھی الٹ دیتا ہوں تاکہ یہ سارے ہی پانی میں غرق ہو جائیں۔ اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو ابھی الٹ دیتا ہوں۔ جب یہ الہام ہوا تو علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت دعا مانگی، اے اللہ اگر کشتی الٹنی ہی ہے، ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کشتی میں جتنے مرد عورت سوار تھے ان میں کسی کو موت نہیں آئی، اللہ نے موت سے پہلے اس کو ولایت عطا فرما دی۔ کرنے والے کیا کر رہے تھے، اور الہام ہوتا ہے کہ آپ کہیں تو ہم کشتی کو دبو دیں۔ فرمایا اللہ جب کشتی ہی الٹنی ہے تو پھر ان کے دلوں کی کشتی کو کیوں نہیں الٹ دیتے۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کی غلطی کوتاہیوں کو اتنا جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی جگہ بیان کے لیے گئے۔ بیان کے لیے گئے تو وہاں کسی نے پرچی بھیجی اور کہا کہ 3 باتیں لکھی۔ پہلی بات لکھی کہ تم کافر ہو، اور دوسری بات لکھی تم حرام زادے ہو، اور تیسری بات لکھی کہ سنبھل کے بات کرنا۔ اب ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تھوڑ دلا تو یا تو بیان نہ کرتے یا پھر لوگوں کو ڈانٹ پلاتے۔ کون ہے ایسا کہنے والا؟ وہ اتنے کھرے لوگ تھے، مجمع کے سامنے پرچی پڑھ دی اور فرمایا کہ دیکھو بھائی لکھا ہے کسی نے کہ تم کافر ہو، تو بھائی سارا مجمع گواہ رہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور بھائی لکھا ہے کہ تم حرام زادے ہو، تو بھائی میری والدہ اور والد کے نکاح کے جو گواہ ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، میں آپ کو نام پتہ بتا دیتا ہوں، آپ جا کے تصدیق کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ میں نکاح کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد۔ اور تیسری بات فرمائی کہ لکھا ہے کہ سنبھل کے بات کرنا، تو بھئی میں چندہ تو مانگنے آیا نہیں، میں تو دین کی بات کرنے آیا ہوں، جو کھری بات ہوگی میں آپ لوگوں کے سامنے کر دوں گا۔ پھر حضرت نے اپنی تقریر شروع فرما دی۔
ایسے کھڑے لوگ تھے، ایسی زیادتی کرنے والے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ بندہ جب کسی کو معاف کرتا ہے نا تو معاف کرنے والا پھر پوری زندگی اس کا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ یہ معافی کی صفت ہے۔ جب آپ نے کسی کا دل جیتنا ہونا اس کو معاف کر دیجیے، دشمن بھی ہمیشہ کے لیے آپ کا محب بن جائے گا۔ یہ معاف کرنا ایسی چیز ہوتی ہے، دائمی خوشی۔ چنانچہ ایک آدمی نے واقعہ لکھا ہے کہ میں سرکاری افسر تھا اور میں سرکاری دوروں پہ جایا کرتا تھا، گیسٹ ہاؤس میں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، میں اپنا بیگیج لے کے اسٹیشن پر پہنچا اور وہاں میں نے کلی کو کرائے پہ کر لیا اور اس کو کہا بھائی یہ میرا سوٹ کیس جو ہے نا وزنی ہے، اٹھانا اور مجھے گاڑی میں پہنچا دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب جب گاڑی آئی تو میں چلا، مگر پلیٹ فارم پہ رش بہت تھا، اتنا کہ ہم کہہ رہے تھے راستہ دو راستہ دو، لوگ ہٹ ہی نہیں رہے تھے آگے سے۔ میں تو مشکل سے چلتے چلتے تیز، بالآخر میں اپنے ڈبے کے قریب پہنچ گیا، کلی نہیں پہنچا، حتیٰ کہ وقت ختم ہو گیا۔ گاڑی نے وسل دی، ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے اور میں دروازے پہ ہوں اس بوگی کے کہ جس میں بیٹھنا ہے، میری سیٹ بک ہوئی ہے اور وہ کلی بیگیج لے کے نہیں آیا۔ میں بڑا غصہ کہ یہ کیوں نہیں پہنچا۔ خیر گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ مجھے بڑا غصہ، میرا سارا پروگرام خراب کر دیا اس نے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ جب جانے لگے، رش کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کلی ایک طرف سے آیا اور اس کو پسینہ آیا ہوا تھا، اور آتے ہی اس نے کہا کہ سر آپ پلیز مجھے معاف کر دے، رش اتنا تھا لوگ ہٹتے ہی نہیں تھے، میں تو چیخ چیخ کے تھک گیا، لوگوں نے مجھے نہیں آنے دیا اور معاف کر دیجیے آپ کی گاڑی مس ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ اپنی طرف سے کوشش تو اس نے کی نا، غصے ہونے میں کیا فائدہ۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں آج کی بجائے کل چلا جاؤں گا، مجھے تمہارے اوپر کوئی ناراضگی نہیں۔ کہتے ہیں وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو گالیاں نکلیں گی، وہ جانتا تھا کہ میں کوئی بڑا افسر ہوں، وہ تو گالیوں کی توقع رکھتا تھا۔ جب میں نے آرام سے معاف کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، چہرے پہ خوشی آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اچھا سر آپ نے جانے تو میں آپ کو آپ کی سواری تک یہ سوٹ کیس پھر پہنچا دیتا ہوں۔ اب اس نے سوٹ کیس اٹھایا، میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا، میں پھر گیسٹ ہاؤس آ گیا۔ اب اگلے دن جب میں گیا تو کہنے لگے کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر اسٹیشن کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کے کہا تم انتظار میں کیوں؟ صاحب کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں نے آج اور کوئی کام نہیں کیا، میں صرف اس انتظار میں ہوں آپ کا سامان اٹھاؤں گا، میں گاڑی تک پہنچاؤں گا۔ کہنے لگے میں نے اسے گاڑی کا سامان دے دیا، اس نے اٹھایا اور پھر آ کر مجھے گاڑی کے پلیٹ فارم تک پہنچایا۔ میں نے کہا کہ اب چلے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، جب تک آپ گاڑی پہ سوار نہیں ہو جائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے گاڑی پہ سوار کروایا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگا نہیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، میری وجہ سے آپ کی ٹرین جو ہے وہ مس ہوئی اور آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں کیسے آپ کو آج ایسے ہی جانے دوں۔ جب ٹرین کا دروازہ بند ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے آج تک یاد ہیں۔ ٹرین کے مس ہونے کا تو غم ختم ہی ہو گیا، جب میں سوچتا ہوں سالوں بعد اب بھی مجھے اس کے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، میں نے اللہ کے ایک بندے کا دل جیت لیا تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو معاف کر دینا، یہ حقیقت میں اس کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، دیہات میں دو کزن تھے، لڑکا تھا دیہاتی تھا،
نہ لکھا پڑھا، نہ کوئی ہنر اس کو، نہ کوئی اتنی شکل تھی، نہ عقل تھی. اور جو کزن لڑکی تھی وہ چاند کی طرح خوبصورت حور پری تھی. والدین نے پرپوزل بھجوائی اور ان والدین نے لڑکی سے پوچھا اور لڑکی نے بھی رشتہ داری کی وجہ سے ہاں کر دی، تو رشتہ طے ہو گیا. اب جب شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوئے تو اس وقت بیوی کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا بدصورت اور میں اتنی پری چہرہ، میں تو پھنس گئی. لو جی، شادی کے پہلے دوسرے دن دلہن کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد وہ دلہن واپس آتی ہے. دوسرے دن وہ دلہن گھر آ گئی اور ہفتے کے بعد اس کا خاوند اس کو لینے کے لیے گیا. اب وہ لڑکی ماں باپ کو کہہ تو کچھ سکتی نہیں تھی چونکہ اس نے خود خوشی سے ہاں کی تھی، نکاح ہوا تھا، مگر اندر اندر وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں اپنے غصے کا اظہار کروں. موقع نہیں مل رہا تھا. خیر لڑکے نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ جی میں بیوی کو لینے آیا ہوں، اسے بھیج دیں. انہوں نے بھیج دیا. اب یہ میاں بیوی چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ پر کنواں تھا، وہاں پانی پینے کے لیے رکے تو خاوند جو ڈول سے پانی بھرنے لگا، اس لڑکی کے دل میں کیا شرارت آئی، شیطانیت آئی کہ اس نے پیچھے سے دھکا دے دیا. اور جب دھکا دے دیا تو وہ بندہ کنویں کے اندر. اس کو پتا تھا کہ تیرنا تو اس کو آتا نہیں، یہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، جان چھوٹ گئی میری. اب وہ جناب روتی دھوتی گھر آ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ عورت جب مکر کرنا چاہے تو یہ مکر کی امام ہوتی ہے. اب وہ روتی دھوتی گھر آ گئی. والدین نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ تم نے میری کس کے ساتھ شادی کر دی، اتنا غیر ذمہ دار. مجھے ایک جگہ بٹھا کے کہنے لگا کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، میں 2 گھنٹے بیٹھی رہی، نہیں آیا. مجھے تو اپنی عزت کا ڈر، مجھے جان کا ڈر، میں مشکل سے وہاں سے ڈرتی کانپتی میں یہاں پہنچی ہوں. ماں باپ کو بھی بڑا غصہ، یہ کیسا لڑکا جس نے ہماری بیٹی کو ایسے ہی لاوارث بٹھا دیا اور چلا گیا اور آیا ہی نہیں 2 گھنٹے تک. اب ادھر کا حال سنیے. بندہ جب گرا تو جان تو ہر کوئی بچاتا ہے، تو اس نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ مارا. اللہ کی شان کہ وہ جو لوٹے تھے نا، ان کا رسہ تھا، اس کو اس کا ہاتھ لگ گیا تو اس نے اس کو رسی کو پکڑ لیا تو ڈوبنے سے تو بچ گیا. لیکن بڑی شوق کی کنڈیشن میں تھا، یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وائف ایسا کرے. کافی دیر کے بعد یہ آرام آرام سے اترا، باہر آیا اور اپنے گیلے کپڑے اس نے خشک کیے. سوچا کیا کروں؟ کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور بیوی کو گھر لے کے آتا ہوں. اس نے سوچا کہ میں اگر جا کر اس بیوی کے والدین کو صورتحال بتاؤں گا تو سوائے اس کے کہ میری بیوی کو ندامت ہوگی اور تو کچھ نہیں ہونا، تو میں بیوی کو کیوں ندامت لینے دوں. یہ خاموشی سے آیا، گھر آیا اور ان کے ماں باپ سے کہنے لگا کہ جی پلیز اس کو میرے ساتھ بھیجیں. پہلے تو انہوں نے اتنا ڈانٹا، گالیاں دیں، تو کیسا ہے فلاں ہے، چپ کر کے سنتا رہا، کوئی بات اس نے نہیں کی. جب وہ خوب گالیاں نکال کے غصہ ٹھنڈا کر چکے نا، تو تھے تو آخر قریبی رشتہ دار. اس نے ساس کی بھی منت کی، بھیج دیں، آخر اس کو خاوند کی باپ کی بھی منت کی. تو انہوں نے بیٹی کو کہہ دیا کہ بیٹی چچا جاؤ اس کے ساتھ. اب بیوی چل پڑی. بیوی حیران تھی کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے حقیقت بتا کر ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کیا. اس کے بعد وہ بیوی آئی اور پوری زندگی اس نوجوان کی خدمت کرتے اس نے گزاری.